اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ تو جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ ہے، اور جس کا قلب خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے اس سے ہنستے خوف زدہ رہتی ہے۔ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش دیتا ہے، دوست کو غم دیتا ہے۔ بڑا الٹا ریت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دوستوں کو عیش نہیں دیتا، اسی لیے علامہ اقبال نے گنگنایا تھا 100 سال پہلے، کیا کہا تھا کہ عیش دائم ہے غریبان محبت پہ حرام، عیش جو ہے وہ غریبان محبت پہ حرام، سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم، سب مسافر ہیں بظاہر۔ کہتا ہے علامہ اقبال کہ سب مسافر ہے بھائی، اس لیے غریبان محبت پر عیش حرام ہے، عیش کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بس کام بھر کھائیے پیئے سوئیے، اتنے کا یہ سوچنا کہ میرے پاس عیش ہو، یہ محبت کا چیز نہیں ہے۔ محبت میں عیش نہیں ہے، محبت میں محنت ہے، محبت میں مشقت، محبت میں غم ہے۔ یہ ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہ بات فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کو غم دیتا ہے، اور غم کیوں دیتا ہے اس کے پیچھے بھی وجہ جانی ہے، انہیں کی خالی ایسی فالتو غم کیوں دیتا ہے، پوچھئے غم کیوں دیتا ہے؟ غم اس لیے دیتا ہے کہ غم سے روحانیت کی ترقی ہوتی ہے، غم سے ہی روحانیت کی ترقی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آم پک گیا نا، گھر میں لے آئے، اچھا تو کس کام کا ہے وہ آم؟ جب تک اس کو کاٹ کے پلیٹ میں نہیں لایا جائے، کاٹ کے اس کو پلیٹ میں نہیں لایا جائے تو کاٹنے میں کتنا تکلیف ہوتا ہوگا آم، لیکن جب تک وہ کٹے گا نہیں تو کھایا جائے گا۔ بس وہی بات یہاں ہے، وہی بات یہاں ہے کہ بغیر کاٹے آپ کو کھایا نہیں جا سکتا، اس لیے آپ کو کاٹا بھی جاتا ہے اور کوٹا بھی جاتا ہے، کاٹا بھی جاتا ہے اور کوٹا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں جو کوئی ہم سے محبت کرے گا تو غم اور پریشانی اس کے طرف ایسے آئے گا جیسے ڈھلاں اونچائی سے ڈھلاؤں کی طرف پانی آتا ہے۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں یہ بات ہم پڑھے تو میرا آپ کے بابا دیے تھے وہ کتاب ہم کو پڑھنے کے لیے، ہم کو یاد ہے، لے جا بیٹا اس کو پڑھنا، بہت بڑا تبرک ہم کو وہ دیے تھے، ہم ان کا بہت احسان مند ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد رونگٹا کھڑا ہو گیا میرا، نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد۔ مولا علی کا کورس اس میں تھا، ساری باتیں ساری اس کا نوٹس بنایا تھا میں نے، درس علی میں وہ ہم نے بیان بھی کیا ہے کچھ، نہج البلاغہ میں ان کے سرخو بابا کا تبرک تھا ہم کو، وہ ہم کو دین تھے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تمام بزرگوں سے میرا رابطہ رہتا تھا، آج بھی ہے، اور سب سے کچھ نہ کچھ ملا ہے ہم کو، فیض ملا ہے، جس کے ذریعے سے جیسے مل جائے، ایسا نہیں کہ نہیں ملا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ غم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقر، رسول پاک کہتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے گا اس کو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بڑا مسئلہ ہے، رسول سے محبت کرے تو فقیری درویشی آوے، مفلسی آوے، کھانے کا محتاج ہو جائے، اور مولا علی سے محبت کریں تو غم آوے۔ کیسے چلے گا دینداری؟ دینداری کیسے چلے گا بھائی؟ آدمی بھاگے گا کہ نہیں بھاگے سو بتائیے، آدمی بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا سو بتائیے، لیکن نہیں بھاگے گا۔ جو بھاگنے والے ہیں وہ بھاگتے ہیں، لیکن سب نہیں بھاگیں گے۔ امام مولا علی فرماتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لیجیے یہ اور خطرہ کی بات ہے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ان کا علم ہی تباہ کرتا ہے۔ بڑا خطرناک بات ہے، یہ اور خطرناک بات ہے بھائی، کیا کرے آدمی، کدھر جائے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو اس کا علم بھی تباہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو دین سے بے خبری، ویسا علم جو صحیح معنوں میں دین کی اس کو پکڑ نہیں ہو، تب جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی وہ دین کی انڈرسٹینڈنگ اس کو نہیں رہتی ہے، اس کے وجہ سے پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے کہیں پڑھے تھے ہم لوگ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پہ لکھا تھا کہ علماء کو بڑا ہی مذہبی قسم کا دھوکہ ہوا ہے،
بات آ رہی سمجھ میں؟ مولانا لوگوں کو بڑا ہی مذہبی قسم کا دھوکہ ہوا. اللہ اللہ، یہ جملہ ہم سنے ایک بزرگ کے زبان سے تو ہم تو بالکل میرا دماغ گھوم گیا. کرے امام غزالی جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم لوگوں کو دھوکہ ہوا، مطلب کہ جس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں وہ دین ہے ہی نہیں. دین تو کچھ اور تھا لیکن وہ سمجھ کچھ اور رہا ہے. اسی لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ علماء کو دھوکہ ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو دین کی حکمت مل گئی اس کو بڑی چیز، بھاری چیز مل گئی. تو دین کی حکمت کیسے ملتی ہے اس پر ہم پہلے بھی بات کیے تھے. علامہ اقبال جب اس نقطہ پر پہنچے اور دادا نے ان کے کلام کو دیکھا تو کہا کہ پوتا دروازے پہ لکھو تو اس کو. کون سا کلام؟ ہند میں حکمت دی تو کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. 90-95 میں نے دروازے پہ لکھا تھا دترول. دادا بولے لکھو ایسے ایسے خوب بڑھیا سے لکھا تھا. کوئی آتا تھا پڑھتا تھا ہند میں حکمتیں دی تو کہاں سے سیکھے. اب کوئی پوچھے جو کہ حکمتیں دی کیا ہوتا ہے پیر صاحب بتائیے. ہم کو تو حیرت یہ لگتا تھا کہ پڑھ کے سب بیٹھتا تھا وہاں پر ایسے ایسے سوچتے رہتا. ارے تو پوچھو نا بھائی، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں سوال کیا آج تک. کیوں بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ہم کو تو اس وقت بھی ہنسی آتا تھا، آج بھی ہنسی آتا ہے. اس وقت بھی ہم ہنستے تھے اور آج بھی ہنستے ہیں. پیر صاحب دروازہ پہ لکھا دیے ہند میں حکمتیں دی تو کہاں سے سیکھے. تو آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ حضور حکمتیں دی ہوتا کیا ہے. تو ہم کلیات اقبال میں جب پڑھے کہ ہند میں حکمتیں دی تو قرآن مجید میں وہی بات ملا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ. یہ حکمت کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہی حکمت کی بات کر رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. وہ حکمت جس کو آ گیا صوفیوں سے، بزرگوں سے، بڑے بڑے اللہ والوں سے، تب دین سمجھ میں آئے گی، ورنہ مولوی صاحب دین نہیں سمجھا سکے گا. جان لیجئے نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ گھر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ گھر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. ارے بھائی تو بزرگ کے آستانے پہ جاؤ نا تو وہ دین سکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے دین. اللہ کا کرم ہے کہ دادا میم ہندی نے ذرا منا جو ہے دین کا دال سکھا دیا ہے. اسی لیے معراج الدین اتنا بولتا ہے، اس میں بھی دال ہے. دین کا دال بزرگوں نے سکھایا، اسی لیے معراج الدین اتنا بولتا ہے. اسی لیے آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ بولیے گا اور ضرور بولیے گا. کیوں کہ جس کو دین کا دال سمجھ میں آ گیا کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا. کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا. اور آج جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں ایسے نہیں بول رہے ہیں. ماریے گولی خلافت کو وہ خلافت، بیچ میں ہم یہی بات بولیں گے. ماریے گولی خلافت کو وہ خلافت، لیکن دال اور دین تو سمجھ میں آنا چاہیے.